ابھی ٹیک آف ہوا ہے اور یہ اصولی طور پہ پتہ نہیں میٹنگ میں آن ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے بتایا یہ گیا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے باقاعدہ فیصلہ ہوا ہے۔ وہ ہم نے کوئی اس کو فاروق میر کو جو ہے متحدہ اپوزیشن کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو مجھے ایشو لگ رہا ہے، جو میرے خیال میں ایک تو خالد خورشید کو تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے مکمل تھپکی مل گئی نا، سپورٹ اس کو ہے کہ میری اگر کوئی نمائندگی جی بی میں کوئی کر رہا ہے وہ خالد خورشید ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بندہ کہے کہ جی ہم چیلنج کرتے ہیں تو وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے چلا جائے۔ اس میں حکومت کی کوتاہی، چاہے وہ سابق ہے چاہے موجودہ حکومت ہے، میرے خیال میں یہ شامل ہے۔ جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک مل مالک نے 50 لاکھ پہ اپنا سارا کچھ بچایا، یہاں 60-65 کروڑ خرچ کر کے وہ سارا جو ہے اس کی انکوائری شاید ہو۔ خالد خورشید صاحب جا کے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر سے بھی ملے ہیں۔ وہ 1 on 1 میٹنگ ہوئی ہے۔ تو 1 on 1 میں کیا ہوتا ہے شاہ صاحب؟ آپ بھی بڑی میٹنگیں آپ نے کی ہیں 1 on 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN پروگرام میں حالات حاضرہ، اور حالات حاضرہ کے اس پروگرام میں آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ گلگت بلتستان چیپٹر کا جو اجلاس ہوا ہے، جس میں تقریباً تمام جو سیاسی، مذہبی اور علاقائی جماعتیں ہیں ان کے جو پارلیمانی پارٹی کے جو بھی اسمبلی میں ممبران موجود ہیں انہوں نے شرکت کی ہے۔ مطلب 10 اپوزیشن ممبران نے آج اس میٹنگ میں شرکت کی ہے۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ شسپر گلیشیئر کی تازہ ترین صورتحال، وہاں پہ امدادی سرگرمیاں، وہاں پہ جو تباہی ہو گئی ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست شبیر حسین، دل کا دورہ پڑنے سے جرنلسٹ، ایکسپریس ٹی وی کے اسلام آباد بیسڈ نمائندے تھے، ان کا جو ہے نا وہ اچانک جو ایک ثانیہ ہوا ہے، اس کو ہم ثانیہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ نوجوان رپورٹر تھے، جی بی کی نمائندگی کر رہے تھے، یہ بھی آج کے اس ٹاپک میں شامل ہو گئے۔ اور اگر ٹائم ہمارے پاس کوئی باقی بچا تو پھر عوامی ایشوز گلگت بلتستان کے عوام جو فیس کر رہے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے۔ اور فتح اللہ خان جو جنرل سیکرٹری سابق رہے ہیں پی ٹی آئی کے صوبائی، انہوں نے آج اسد عمر جو مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، ان سے ملاقات کی ہے۔ ان تمام موضوعات پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں شبیر میر، سینئر صحافی۔ سر ویلکم کرتے ہیں۔ تھینک یو سر۔ پی ڈی ایم سے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ پی ڈی ایم سے لیتے ہیں، بڑی ویسے انٹرسٹنگ بھی ہے اور لوگوں کو انتظار بھی تھا۔ ہاں، اس میں میرے خیال میں جو بڑی بات ہے، اہم بات وہ یہ ہے کہ تمام جماعتیں اکٹھی تو ہو گئی۔ پہلا یہ شروعات ہی، کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں، تو یہ مل بیٹھیں گے تب آگے کوئی لائے عمل طے ہوگا۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ کم از کم سٹارٹ ہوا، جس میں تمام جماعتیں اور مہدی شاہ صاحب سکردو سے بھی آئے ہوئے تھے، بالکل ان کی بھی نمائندگی ہم نے دیکھی۔ سابق چیف منسٹر رہے ہیں اور بہت سینئر آدمی ہیں۔ تو جو میری اطلاعات ہیں شاہ صاحب آپ کے پاس بھی ہوں گی، یہ طے پایا کہ کمیٹی اب یہ بنائیں گے اور اس کمیٹی کو سپرد کریں گے جو کام ہے فردر، اور ساتھ ساتھ قائرہ صاحب بھی آ رہے ہیں کل، جو اطلاعات ہمارے پاس ہیں۔ تو اس حساب سے ابھی ٹیک آف ہوا ہے اور یہ اصولی طور پہ پتہ نہیں میٹنگ میں آن ریکارڈ ہے یا نہیں ہے، لیکن مجھے بتایا یہ گیا کہ عدم اعتماد کے حوالے سے باقاعدہ فیصلہ ہوا ہے۔ وہ ہم نے کوئی اس کو فاروق میر کو جو ہے متحدہ اپوزیشن کا ترجمان مقرر کیا گیا ہے، ٹھیک، اور باضابطہ طور پہ وہ پریس ریلیز بھی انہوں نے فاروق میر کے دستخطوں سے جاری ہے، ٹھیک ہے، اور جس میں میرے خیال میں جو ڈسکس کیا گیا ہے، میرے خیال میں کافی لمبی انہوں نے وہ کی۔ بہرحال اس میں عدم اعتماد پہ انہوں نے کہا جی کہ اب یہ بالکل جو ہے نا ہمارے اوپر فرض ہو گیا ہے کہ موجودہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد لا کر یہاں پہ بھی جو ہے نا پاکستان کی طرف اس کی طرح ساری چینجز یہاں پہ بھی لائے جائیں۔ یہ وہ میرے خیال میں جو اس میں جو بنیادی جو بات ہے جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی تحریک پاکستان کی بھی نمائندگی تھی، ایوب وزیری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، بلوچستان نیشنل فرنٹ کے نواز ناجی صاحب سے، جمعیت علماء اسلام کے رحمت خالق غالباً وہ بھی تھے، اور مولانا شہاب بھی تھے میرا خیال۔ نہیں، وہ تو پارلیمانی جو یہ جو ممبران ہے جو ظاہر ہے کل عدم اعتماد کے لیے ووٹ کاسٹ کریں گے، تو اس میں یہ، اس کے بعد پیپلز پارٹی کے 4 ممبران اسمبلی، تینوں جو مسلم لیگ نون کے وہ وہاں پہ موجود تھے،
اور اب جب یہ 10 کا اکٹھ ہوا ہے، جو ایک بات کی جا رہی تھی نا کہ دیکھیں جی امجد کہہ رہا جی کہ میں CMGB کے حوالے سے میں اپنا رول پلے کر رہا ہوں، تو اس پہ بار بار یہ بات آتی تھی کہ وہ اپنی اپوزیشن کو تو پہلے اکٹھا کر کے پھر ہمیں چیلنج کرے۔ اب ایک کام تو انہوں نے یہ سنگ مل اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس نے عبور کر دیا۔ یہ بار بار چیلنج ہو رہا تھا کہ یہ ایک دفعہ تمام اپوزیشن کے جو پارلیمانی ممبران ہیں ان کو تو ایک جگہ اکٹھا کر کے یہ وہ چیلنج کر رہے تھے جو PTI کے لاجک بھی تھی، آپ کے ساتھ شمس الحق لون بھی یہی چیلنج کرتا رہا، ٹھیک ہے، وہ لاجک بھی تھی شاہ صاحب، ایسا میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ دیکھیں نا 10 لوگوں کا 10 جماعتوں کا ایک جگہ بیٹھنا کافی مشکل ہوتا ہے، کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، نیت میں فطور ہو سکتا ہے، تو جب تک بیٹھیں گے نہیں تو چمگویاں تو کریں گے نا۔ اس میں اب یہ چیز، یہ سٹیج، یہ مرحلہ حل ہو گیا، اب آگے بڑھنے کی بات ہے، اگلا مرحلہ، اگلا پڑاؤ۔ میں تو خیر اس میں اس طرح میری یہ رائے ہے شاہ صاحب کے وفاق میں حکومت چینج ہونے کے بعد یہاں چاہیں نا تو ہفتہ بھی بہت ہے ہماری گورنمنٹ کو ادھر ادھر کرنے میں، میری ذاتی رائے ہے۔ آپ نہیں ظاہر ہے، مطلب اب جس طرح کی میں تو توقع نہیں کر رہا تھا کہ اپوزیشن اس طرح بالکل یک زباں ہو کے جو ہے وہ اس حوالے سے، مجھے اسلامی تحریک کے اوپر ڈاؤٹ تھا کہ اسلامی تحریک شاید اس کو زیادہ سپورٹ نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد PMLN کا بھی ہم بھی یہ بات کر رہے تھے کہ حفیظ کبھی نہیں چاہے گا کہ چونکہ وہ باہر ہے، اندر تو اپوزیشن لیڈر امجد، دیکھیں جب ہم چیف منسٹر اگلے عدم اعتماد کے بعد پاکستان میں کیا ہوا، پاکستان میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تھے، آٹومیٹکلی چیف منسٹر بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے۔ پنجاب میں حمزہ شہباز تھے، وہ چیف منسٹر بن گئے۔ یہاں پہ بھی امجد کا نام ہم اس لیے بار بار لے رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں۔ ہاں بالکل۔ تو ہم حفیظ کی بات اس لیے کر رہے تھے کہ حفیظ باہر بیٹھے ہیں، کہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ امجد چیف منسٹر بنے، بٹ یہ ظاہر ہے پاکستان پہ PDM لیول کے فیصلے ہیں، تو سب کو سر تسلیم خم کر کے اس پہ عمل کرنا، اور اس کا آج ہمیں جو ہے نا وہ بالکل ایک عملی مظاہرہ ہوتے ہوئے نظر آیا آج کی، وہ جس طرح وفاق سے ان کو بتایا گیا تھا چیزیں اس طرح آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب جو PTI کے اندر جو مجھے ایشو لگ رہا ہے، جو میرے خیال میں ایک تو خالد خورشید کو تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے مکمل تھپکی مل گئی نا، سپورٹ اس کو ہے کہ میری اگر کوئی نمائندگی GB میں کوئی کر رہا ہے وہ خالد خورشید ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ کہے کہ جی ہم چیلنج کرتے ہیں تو وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے چلا جائے، یہ میسج بیسیکلی۔ لیکن شاہ صاحب اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، وہ اس وجہ سے اس کے میرٹس بھی ہیں۔ ابھی تازہ صورتحال اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جو یہاں سے پینل گیا تھا ان کی ملاقات وزیر اعظم اس وقت تھے یا نہیں تھے عمران خان صاحب سے نہیں ہو سکی، ان کو یہ بتایا گیا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے، ملاقات کرنے سے انکار کیا ہے۔ یہ جو بیچ والے ہیں اب انہوں نے خود سے بتایا یا واقعی عمران خان صاحب کو بات پہنچا دی گئی تو انہوں نے آگے سے یہ کہا، اس کے حوالے سے شکوک و شبہات اس گروپ کو بھی ہیں اور ہم جیسے صحافیوں کو نہیں۔ اس میں تو سر میرے خیال میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان بالکل ایک اندھا اعتماد کرتے ہیں خالد خورشید کے اوپر۔ میاں کے جلسے میں وہ اسپیشلی ان کو انوائٹ کیا گیا، اور میرے خیال میں اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو فدائین کا گروپ ہے، ایک تو عام ورکر ہے نا، پھر بیچ میں کوئی فدائین بھی ہے، اس میں خالد خورشید کا شمار ہوتا ہے، یہ PTI کے فدائین میں سے شامل ہے کہ اگر اس کو حکم مل جائے کہ آپ نے یہ کر جانا ہے تو اس نے کر جانا ہے، وہ تو خیر کریں گے ہمارا خیال۔ تو یہ فدائین جو ہے نا، یہ کیونکہ فدائین کی فہرست اگر کوئی اس طرح کی ہے اس میں خالد خورشید ہیں تو یہ سمجھ آنے والی بات ہے، کیونکہ ابھی تک ان کو ہٹایا نہیں گیا ان کے عہدے سے، سپورٹ جیسی بھی ہے تو ان کے اوپر ٹرسٹ تو ہے، جس دن ہٹیں گے اور اس کے بعد کیا وہ اسی طرح کھڑے رہیں گے اس وقت سوال۔ سر دیکھیں میر صاحب، میں اس پہ نا ایک چیز جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ فدائین کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ اگلے 3 مہینے میں الیکشن ہونے ہیں، عمران خان نے 2/3 اکثریت کے ساتھ دوبارہ، فدائین کو یہ بھی یقین تھا کہ عمران خان کی حکومت نے جانا ہی نہیں ہے، یہ میں اور آپ کو پتہ نہیں، بس اب وہ فدائین ہے نا، ہاں فدائین نے پھر آنکھیں بند کر ان کی۔ خالد خورشید صاحب کی ایک تقریر بھی بڑی زبردست وائرل ہو گئی تھی پچھلے دنوں، جو انہوں نے ایک دھرنے میں کی تھی، اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو حیا ڈکلیئر کیا تھا، ایمان ڈکلیئر کیا تھا نا تقریر کے دوران، تو وہ کلپ بھی تھا، تو اس حوالے سے فدائین کا بننا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل وہ اس میں یہ ہے کہ ان کو مکمل یقین ہے کہ اگلے 3-4 مہینے میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں 2/3 اکثریت ہے،
اور اس کے بعد پھر دمادم مست قلندر ہوگا. تو اب جو خالد خورشید جو ہے جس اعتماد کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ اس اعتماد کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ایز اے چیف منسٹر جو ہے نا اگلے 4-5 مہینے کے بعد میں نے اور بھی زیادہ مضبوط طریقے سے میں نے پرفارم کرنا ہے. وہ زیادہ 4-5 مہینے کا یہ ٹائم دے رہے ہیں. یہ ایک سچویشن ہے سر اوورآل. جو صحیح ظاہر ہے آپ جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہے جو بھی پارٹی ہے وہ تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ اب ہم گئے, کبھی نہیں کہیں گے نا سر. وکیل بھی اپنے کلائنٹ کو یہ کہتا ہے کہ نہیں کیسے ہم جیتیں گے. تو شروع میں تو کوئی ہار نہیں مانتا, لیکن آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 3 مہینے کیا اگلے 1.5 سال میں شاید انتخابات ہوں ایک, اس کے بعد پی ٹی آئی نے نہیں آنا ہے. یہ میں آج آپ ریکارڈ پر رکھیں, مجھے آپ بات میں کہیں شاہ صاحب پی ٹی آئی نہیں آئے گی اس کے بعد. اور میرا یہ تجزیہ ہے کہ پی ٹی آئی بے شک آئے گی کوئی 5-1 سال بعد, اس میں بھی مائنس عمران خان ہوگا. اچھا, مطلب یہ اس مائی کے یہ جو مائی کا مہینہ ہے اور لانگ مارچ ہے اس میں ہی سارے فیصلے نہیں ہوں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اچھا, تو ایک یہ اس پہ میرے خیال میں آج کے لیے کافی. اگلا ہمارا جو شسپر گلیشیئر کا جو ہے سر, آپ کے پاس کیا معلومات ہے؟ یہ جو معاملہ کافی عرصے سے چل رہا تھا, اس کے اوپر ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے بھی کام کر رہے تھے, اس کے اوپر گلاف کا جو پروجیکٹ ہے گلاف 2 کے حوالے سے وہ بھی کام کر رہے تھے, محکمہ تعمیرات عامہ والے بھی وہاں انویسٹمنٹ کر رہے تھے. اچھا, ایک دلچسپ بات وہاں نظر آئی ہے, وہ یہ کہ ایک پرائیویٹ مل جو مالک ہے اس نے اپنے اس مل کو بھی, وہ بالکل لبے نالا ہے, جو شسپر گلیشیئر سے پانی کا جو بہاؤ ہے وہ سب سے بالکل نالے کے ساتھ ہی ہے. اس نے صرف 50-60 لاکھ پہ وہ پروٹیکٹیو بند بنایا تھا, وہ مل بچ گیا. 65 کروڑ سے جو انہوں نے پروٹیکٹیو بند وغیرہ جو بنائے تھے نا سر, وہ خس و خشاک کی طرف بہہ گئے. تو یہ میرے خیال میں کبھی کوئی حکومت کے لیول پہ اس بات کی کوئی انکوائری نہیں ہوگی. دوسرا, ایف ڈبلیو کو بھی بہت زیادہ الزام دیا جا رہا ہے کہ وہ بچ گیا. ایف ڈبلیو نے بھی کوئی ایسا میکانزم بلڈ اپ کیا تھا کہ مقامی آبادی کے سارے جو بھی 30-35 گھرانے تھے وہ اس کے زد میں آ گئے, لیکن ایف ڈبلیو کا بھی سارا سٹرکچر اسی طرح ہے جس طرح وہ 50 لاکھ لگا کے وہ فلور مل والے کا جو بچا ہے 65 کروڑ نے سارا کچھ وہ تباہی مچا دی. تو دوسرا جو ایک میں ذاتی طور پہ اپیل کروں گا, وہاں جو حسن آباد کے جو بھی لوگ ہیں جو متاثر ہوئے ہیں, ہماری ہمدردیاں ہیں ان کے ساتھ, اور جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے یقیناً مطلب اس میں حکومت کی کوتاہی, چاہے وہ سابق ہے چاہے موجودہ حکومت ہے, میرے خیال میں یہ شامل ہے. جس طرح میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک مل مالک نے 50 لاکھ پہ اپنا سارا کچھ بچایا, یہاں 60-65 کروڑ خرچ کر کے وہ سارا جو ہے اس کی انکوائری شاید ہو. بٹ یہ جو آدھا کلو چاول اور 1 پاؤ وہ پتنی دال اور 1 گرام چائے پتی لے کے امدادی سرگرمیوں کے نام پہ لوگ جا کے جو مسخرہ پن کرتے ہیں, یہ چیزیں میرے خیال میں ان کا بائیکاٹ کریں. یہ عزت نفس مجروح کرنے والی بات ہے. اس پہ میں یہ کہوں گا نا, پہلی بات تو ایف ڈبلیو کے حوالے سے جتنا میرے ذہن میں وہ خاکہ ہے, میں ایمانداری سے ایف ڈبلیو کو اس میں الزام نہیں دیتا ہوں. وہ سائٹ پہ ہے بے شک ٹینٹ اور ان کا جو ایریا ہے, لیکن جو نالا آ رہا ہے وہ تو اس کے ساتھ سے جا رہا ہے. اب وہ پانی تو خود ہی اپنی جگہ بناتا ہے, تو اس پہ اگر ایک کیمپ اٹھا کے کیا سارا بلڈوز کر کے وہ ادھر بناتے ہیں, مجھے نہیں پتا یہ کتنا ٹیکنیکلی فیزیبل ہوتا ہے. بہرحال لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ دوسری سائڈ پہ جو پلرز ہیں وہ تو ولنریبل ہیں, اوپن ہیں, کسی بھی ٹائم اس طرح کا فلڈ آ کے اس کو ہٹ کرنا تھا. تو اس کو کیوں نہیں, یہ جتنے بھی کروڑوں کی NHA والے ان کی ذمہ داری تھی, مجھے لگا کہ اس پہ انہوں نے کوئی سیریس کام کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا, کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا. جس کی بھی ذمہ داری ہے, جو بھی کرنے والا ادارہ ہے, اس نے اس طرح اس کے اوپر کوشش نہیں کی ہے. البتہ اس کو میڈیا کا میں ہائی لائٹ ہونے کا ایک ذریعہ ضرور بنا ہے, لوگ جاتے رہے آتے رہے, کوریج اچھی ہو گئی, لیکن زمین پہ اس طرح کا کنکریٹ کام مجھے نہیں لگا اس میں ہوتا. اب انکوائری ہوگی نہیں ہوگی شاہ صاحب, یہ والی بات, یہ 65 لاکھ اور یا 50 لاکھ اور 65 کروڑ کا وہ موازنہ کیا جائے تو دیکھیں یہی مسئلہ کہ وہ 65 لاکھ چونکہ انہوں نے وہ اس کے اپنے جیب سے خرچ ہو رہے تھے, اس نے نگرانی کی, مٹیریل ٹھیک استعمال ہوا, سریا ٹھیک استعمال ہوا, بچ گیا. اگر 65 کروڑ میں سے 20 کروڑ بھی صحیح خرچ ہوتے, 10 کروڑ بھی پراپر اس پہ لگ جاتے, تو میرے خیال میں آج لوگ جو بے گھر ہو کے بددعائیں دے رہے ہیں, اور جن جن لوگوں نے اس میں سے جو ہے نا اپنا پیٹ کا جہنم بھرا ہے, کرپشن کی ہے, وہ ان کو حساب دینا پڑے گا. اگر یہ صوبائی حکومت یا ادارے ISI یا مطلب FIA یا نیب کوئی نوٹس لے نہ لے, یا اللہ کے وہاں ان سے حساب ہوگا, کوئی نوٹس کا بھی ہوگا. لیکن ایک چیز اس میں یہ ضرور دیکھیں شاہ صاحب کہ یہاں پر میرا خیال ہے پلاننگ ڈپارٹمنٹ کا بڑا رول ہے.
ماضی میں بھی رہا ہے، اس میں اب بھی رہا ہے. تو جو ادھر ادھر کے پروجیکٹس آتے ہیں وہ بھی اوور آل جو سپروائز کرتے ہیں یہ پلاننگ والے کرتے ہیں. تو کبھی ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ یہ سب حکومت کا کام ہے نا، یہ حکومت کا کام ہے. اور یہ غلاف 2 کے حوالے سے کیا سر، ان کا کیا بیسک کام؟ غلاف 2 کا میرا خیال ہے کہ یہ اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ سارا کچھ خود سے کر سکے، چونکہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے تو یہی پلاننگ کے ساتھ یہ نتھی ہیں اور ان کی خوشنودی کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ نے پچھلے دنوں منسٹر صاحب، فیڈرل منسٹر کا جو ایک اسکینڈل سارٹ آف تھا، جو ملک امین ماحولیات کے ان کے انڈر میں یہ تھا، تو وہ پھر جو لے کے گئے کروڑوں کے اخراجات اپنے اوپر کیے، فیملی کو لے کے گئے. اور ادھر بھی اس طرح ہوا ہے. یہاں پہ بھی جو اطلاعات ہمیں ماضی میں بھی اچھا، یہ ڈونرز بیسیکلی جی بی کے اندر یا پورے پاکستان میں یا پاکستان کے نارتھ میں جتنے ایریاز ہیں، چترال بھی اس میں ہے، جی بی بھی ہے، کے پی کے سوات وغیرہ بھی ہیں، وہاں پہ موسمیاتی تبدیلیوں اور گلیشیئرز کا جو عمل ایک تیزی سے میلٹنگ کا ایک شروع ہوا ہے. ابھی میرے خیال میں اس سال جو ہیٹ ویو ہے اور گرمی جس شدت سے ہے، جون جولائی میں شاید مزید گلیشیئرز پھٹ جائیں. وہ اس کے لیے میرے خیال میں ڈونرز پیسے دیتے ہیں، وہ پیسے آ کے جو ہے نا پھر پاکستان میں ظاہر ہے وہ بیوروکریسی اور ان کے ایشو پہ خرچ ہو جاتے ہیں. رزلٹ یہ آتا ہے کہ وہاں پہ جو مطلب ڈینجرس زون میں یا فالٹ زون میں جو بھی ایریاز ہیں، جس طرح حسن آباد میں ہوا، اس طرح اور بہت سارے ایریاز ہیں، بگروٹ میں ہے، چترال کے اندر ہیں، شاید یہ غزر کے اندر ہیں. وہ میرے خیال میں فیوچر میں وہ بھی شاید ان خطرات کی زد میں ہے. اور یہ بے شک ڈونرز کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ان جو فالٹ زون کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ہوتے ہیں، جو جا کے باہر لوگ عیاشی کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے. یہاں بھی اس طرح ہوتا ہے، ایک منسٹر صاحب تشریف لے کے آتے ہیں تو اس کے اوپر جتنے خرچے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جو غلاف وغیرہ کے اداروں کو جعلی بلات بنا کے کور کرنے ہوتے ہیں. ادروائز یہ کہاں سے میٹ کریں گے؟ ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ پیسہ پراپر یوٹیلائزیشن اس کی نہیں ہوتی ہے تو کام نہیں ہوتا ہے. پھر یہ چونکہ اوپر سے ملے ہوتے ہیں تو پھر بات باہر نہیں جاتی. شبیر حسین آپ کے ساتھ یہاں انہوں نے پروگرام بھی کیا اور آپ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق بھی تھا. میرے ساتھ جسٹ ایک رسمی سی اسلام دعا تھی. اس کا سر بالکل ایسی ایج میں تھے اور ان کی بظاہر جو ہیلتھ کا جو ظاہر انسان کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے نا، اس کو اگر دیکھیں تو وہ بڑے فٹ نظر آ رہے ہیں. بڑے فٹ تھے. ایج بھی سر 38 ایئرس اولڈ، اور ڈیوٹی پرفارم کرتے ہوئے ٹھیک ٹھاک، نہ کوئی ایسا ایشو تھا، فٹ تھے. لیکن بس جی بی کے ایک بہت بیک ورڈ ایریا سے جا کے اس نے اسلام آباد میں اپنا آپ کو منوایا، اور منوایا بالکل بڑا زبردست. وہ انگلش اردو دونوں کو رپورٹ کرتے تھے، ٹی وی کے لیے بھی کرتے تھے. اور یہ جو جی بی اسلام آباد بیس جی بی کے جو صحافیوں کی تنظیم اس کو لیڈ کرتے تھے. اور شروع میں ان کی ناگہانی وفات پہ تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہو گئی. بعض لوگوں نے سمجھا غلطی سے کہ یہ شبیر میر وہ تھوڑا سا ہوا. تو بہرحال بڑا ہمیں دکھ ہوا. اور یہ اس کے ساتھ چونکہ سٹوری اس طرح کی تھی کہ جب ان کو پین تھا چیسٹ میں، انہوں نے ڈاکٹر کو فون کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ فوراً آ جائیں. تو فوراً وہ جا نہیں سکے کیونکہ ٹی وی کی طرف سے اسائنمنٹ میرے خیال میں وہ ایک اہم کیس کی وہ ہیئرنگ ہو رہی تو وہ پھر ادھر گئے تو اس دوران ان کو ہارٹ اٹیک ہوا. اور یہ جی بی کا بہت بڑا نقصان ہے. صوبائی حکومت کو بھی کوئی مالی معاونت کرنی چاہیے. جو ہماری صحافتی تنظیمیں ہیں وہ پتہ نہیں کن چکروں میں ہے، اس میں ان کو بھی تھوڑی سی معاونت کرنی چاہیے اور لک آفٹر کرنا بہت ضروری ہے سر. چونکہ صحافیوں کے ویسے بھی ویجز جو ہے نا اتنے زیادہ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ کوئی کروڑوں روپے بینک اکاؤنٹ ان کے ہوں اور وہ بچوں کے لیے کر لے. وہ بچے بھی سب سے بڑی بچی میرے خیال میں 12 سال کی ہے. 5 بچے ہیں اس کے. 5 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، 2 بچے ہیں. بالکل 12 سال کی بچی سوشل میڈیا کے مطابق اس کی ایج 12 سال ہے. اور لاسٹ فتح اللہ صاحب کی ملاقات ہوئی ہے اسد عمر سے. آپ تھوڑا سا بتائیں سر اس میں کیا مطلب ہم ذرا وہ کر لینا اندازے ہی لگا سکتے ہیں ویسے، کیونکہ میں نے آج بھی 2 دفعہ کوشش کی، ان سے میری بات نہیں ہو سکی. معاملات تو جس طرح چل رہے ہیں نا اس حساب سے تو وہ کوئی جا کے اپنی کارکردگی، حکومتی کارکردگی یا اپنی پلاننگ کی کوئی کارکردگی پیش کرنے تو نہیں گئے تھے. ظاہر ہے وہ تو ان معاملات میرا صرف ایک سوال ہے آپ سے کہ فتح اللہ اپنے جو مرکزی جو جنرل سیکرٹری ہیں اسد عمر، جو پلاننگ کے منسٹر بھی رہے ہیں، ان کے سامنے انہوں نے پوری صوبائی حکومت کی کوئی کارکردگی سینہ تان کے بیان کی ہوگی یا مطلب جا کے وہ دکھڑے سنائے ہوں گے؟ میرا خیال ہے انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ کارکردگی کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا ہوگا، یقین کریں کہ پارٹی کے اندر اب تمام لوگ خالد خورشید صاحب کے خلاف ہیں
اور چونکہ خاموشی ہے، کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ہے، تو پی ڈی ایم سے خطرہ بھی انہوں نے بتایا ہوگا کہ اس طرح آپ تو بیٹھے رہے، تو آپ پی ڈی ایم ادھر آج کی جو کارروائی ہوئی اس کو بھی یقیناً انہوں نے بتایا ہوگا، کیونکہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، ان کو بتایا ہوگا کہ یہ لوگ تو اب صف بندی کی ہے، تو اب آگے پھر بچانے کے لیے خود ہی ہاتھ پاؤں مارے۔ اور مین وائل خالد خورشید صاحب جا کے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر سے بھی ملے ہیں۔ وہ 1-on-1 میٹنگ ہوئی ہے۔ تو 1-on-1 میں کیا ہوتا ہے شاہ صاحب؟ آپ بھی بڑی میٹنگیں آپ نے کی ہیں 1-on-1۔ سر 1-on-1 میں سر وہ ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ دلاسے دیتے ہیں، ٹھیک، کوئی ایسی خطرناک باتیں بھی شیئر کرتے ہیں، کیا میں اور آپ 1-on-1 ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا آپس میں ٹرسٹ نہ ہو، مجھے یہ خطرہ لگے کہ یہ میں شاہ صاحب کو بتا تو دوں گا لیکن باہر جا کے وہ کسی سے نہیں، وہ اس میں بیسیکلی اس لیول پہ جو دیکھیں سیم پرائم منسٹر آزاد کشمیر سے ملاقات کا ایک تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ وہاں پہ پارٹی کے اندر سے ہی ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی اور وہ سارا کچھ ہوا، تو میرے خیال میں چیف منسٹر سے ان سے گائیڈ لائن لی ہوگی کہ آگے جی بی کے اندر جو معاملات ہیں اس پہ میں کس طرح اس کو ڈیل کروں، چونکہ سردار تنویر الیاس کو بڑا ایکسپیرینس ہے، اور یہ میرے خیال میں خالد خورشید جو ہمارے چیف منسٹر ہیں ان کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن شپ ہے۔ اور میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ جب یہ اندر سے یہ سارا کچھ عمل ہو رہا تھا عبدالقیوم نیازی کے خلاف، اس میں وہ ایک میسج جو ہے نا تھرو خالد خورشید صاحب کے بھی سردار تنویر الیاس کو کنوے ہوا تھا کہ آپ نے جو یہ ملے تھے عبدالقیوم نیازی سے، ان کو کنوے ہوا تھا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں یا جو بھی کریں، تو بہرحال اس میں ان سے گائیڈنس لی ہوگی، ظاہر ہے مطلب وہ اسلام آباد میں اتنے عرصے سے وہاں پہ رہتے ہیں ایلیٹ کلاس میں، اور ان کی بڑی جو ہے نا پہنچ ہے سردار تنویر، ان سے ظاہر ہے پارٹی میں بھی پرائم منسٹر کے جہانگیر ترین کے بعد جو ہے نا وہ میرے خیال میں پارٹی چیئرمین کے لیے جو اے ٹی ایم والا رول پلے کر رہے ہیں، وہ سردار بہت بڑی پرسنالٹی ادروائز بھی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی آگے پرائم منسٹر بنے ہیں تو وہ اضافہ ہو گیا، وہ جیسے کہ نہیں کہتے ہیں 4 چاند لگ گئے ان کی پرسنالٹی کو، ادروائز بھی وہ بہت بڑی ٹاورنگ پرسنالٹی تو ہیں پورے پاکستان میں، ان کے پاس ملک ریاض کے بعد بہت بڑی، آزاد کشمیر میں دیکھیں تو وہ تو مطلب سٹینڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو خالد خورشید صاحب کو جیسے وہ مشورہ دیا جاتا رہا ہے ماضی میں بھی، اب بھی یہ ہے کہ آپ اچھے بڑے لوگوں سے رابطے مضبوط رکھیں، ویسے میں وہ اس وجہ سے بھی جا کے لائٹر نوٹ میں یہ بات کروں کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اگر بلاول زرداری 20 کروڑ خرچ کرے تو تنویر الیاس نے اس کو آفر کی ہوگی میں 30 کروڑ خرچ کروں گا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ اچھا نہیں، تو ایسے چیف منسٹر پرفارمنس بھی دکھا رہے ہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں، میرے خیال میں یہ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔